تو ان کے خواب میں وہ حضرت عائشہ کی تکلیف کیسے آئے گی؟ یہ خالی رسول اللہ کو دیکھتے، حضرت عائشہ کی تکلیف کو نہیں دیکھتے. ہاں اگر کوئی واقعی میں ایک مہیلا ہوگی، فیمیل ہوگی، اور اس نے یہ قصہ پڑھا ہے، اس نے یہ بات سنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خواب میں حضرت عائشہ جو ہے وہ ضرور آئے گی، اس کی تکلیف ضرور نظر آئے گی. جی حائمہ جی. جی بالکل ساحل، کیونکہ میں ایک عورت ہوں، مجھے پتا ہے فزیکل پین کیا ہوتا ہے. چھوٹی سی بچی ہے، 9 سال کی بچی ہے، ایک بندہ انٹر کورس کر رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو کٹ پھٹ گئی ہوگی. تو میں اس اذیت کو محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کتنی اذیت میں وہ عورت رہی ہوگی. اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کی تھی تو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور آگے سے سارے راستے اس کے لیے مضبوط کر دیے. لوگوں کی محاط المومنین کے ساتھ واقعی میں بڑی ہمدردی محسوس ہوئی. میں نے جب صفیہ کو دیکھا کہ وہ جو خیبر کی فتح کے بعد ان کا جو حال تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا، اس کے والد کو مار دیا گیا، اور اس کو نکاح کر کے بستر پہ لے گئے، تو یہ شاکنگ تھی میری چیزیں. مجھے تقریباً کیا کہتے 1.5-2 سال ڈپریشن کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں یا پریشانی کہہ لیں، میں بتا نہیں سکتی تھی. میں اس ٹراما سے نکل نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے قبول کروں حقیقت کو. مجھے حقیقت سامنے تھی ساری، لیکن مجھ سے وہ قبول کرنی بڑی مشکل تھی. میں قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اتنی اس میں نا کھبی ہوئی تھی. اس کے بعد میں سمجھ رہی تھی کہ میں کروں گی کیا، کہ اتنا بڑا دھوکا کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں نے پھر میں نے کہا قدیم ثقافتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا مین وائل نا قوم لوط کا میں نے پڑھا ہوا تھا، قوم لوط کا یہ تھے اور قوم لوط وہ تھے. میں نے نا پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ یہ پرسنالٹیز کیا ہوتی ہیں. میں نے فرائڈ کو پڑھا. جب میں نے فرائڈ کو پڑھا نا، سیگمنڈ فرائڈ کو، بھائی اس نے تو ان کی کیا اسے کہتے ہیں مذہب کی چولہے جسے کہتے ہیں بنیادیں وہ ہلا دی. اس نے میری بھی بنیادیں ہلا دی سیگمنڈ فرائڈ نے. جب میں نے خوابوں کی حقیقت کے بارے میں، انسانی نفسیات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، میں اصل میں نا محمد کی نفسیات کو پڑھنا چاہتی تھی کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا تھا کہ وہ چھوٹی بچی سے بھی کہ ہم بستری کر رہے ہیں. وہ 11 عورتوں کے ساتھ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، اور ہم اتنی عقیدت کے ساتھ اس بندے کو پوچھ رہے ہیں. تو اس کی نفسیات کیا کہتی ہے، سائیکالوجی کیا کہتی ہے، وہ کون سی شخصیت، کون سا ان کا وہ پہلو ہے کہ وہ اس قسم کی کام کر رہے تھے. خود کو جسٹیفائی کرنے کی میں کوشش کر رہی تھی، خود کو سمجھانے کے لیے. میں نے کبھی کسی سے بحث نہیں کی تھی، میں نے کبھی کچھ لکھا نہیں تھا، میں نے کسی کو نہیں پتا تھا میرے اندر کیا طوفان چل رہا ہے، کیا میرے اندر پک رہا ہے. لیکن میں خود کو پھر میں انالیسس اس طرح سے کرتی تھی کہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے، اور جو موجودات ہیں، جو آرکیولوجیکل ایویڈینسز ہیں، جو ثبوت ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جن کی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ڈیٹس آ چکی ہیں کہ یہ اتنے ٹائم تک پرانی ہے. اور وہ یہ بھی چیزیں بتاتے ہیں، اگر کوئی فوسل ملا ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا کھا رہا تھا تب، کس قسم کے حالات تھے. میں نے ان سب کو پیرلل رکھ کے سوچا جب میں انالیسس کرتی تھی قرآن میں کیا اس قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے، آرکیولوجیکل فیکٹس کیا کہتے ہیں. اور تب میں دیکھتی تھی کہ وہ جو آرکیولوجیکل جو تھے وہ ان کا کیا جواب ہے، اور قرآن نے اس واقعے کو کیسے پورٹریٹ کیا ہے. صرف ایک واقعے کو یہاں پہ بتا دیتی ہے، ایک قوم کو جس کو یہ قوم لوط کہتے ہیں نا، کہ وہ ہم جنسیت میں مبتلا تھے، ان پہ آگ کا عذاب آیا. پومپئی 79 میں اٹلی کا ماؤنٹ ویسوویس جب پھٹا تو وہاں پہ وہ اتنے خوشحال قسم کے لوگ تھے جن پہ وہ 20 فٹ جو تھی وہ طے اس میں دب گئے. جب میں نے اس تہذیب کو وہ چھوٹی سی جو کمیونٹی تھی ان کو پڑھا جب، تو وہ تو بڑے ہی پیارے لوگ تھے. ان کا آرٹ اتنا زبردست ہے، موزیک ان کا آرٹ ہے. وہ شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کے نہیں جو بنائی جاتی مختلف شبیہیں تصویریں، آرٹ جو ہے ان کا موزیک آرٹ، ان کا موزیک آرٹ اتنا وہ بہترین ہے نا ان کا پومپئی کا. اس کے علاوہ ان کی پینٹنگز اتنی بہترین ہیں، ان کا وہ جو سارا رہنے سہنے کا انتظام ہے وہ اتنا بہترین نایاب قسم کا ہے. لیکن وہ ان کے
उसी वाक्यों को इधर पर इन्होंने पेश किया। वो जी साहिब। आहिमा जी, आपकी आवाज थोड़ी बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। अभी जो लास्ट में आपने कहा वो फिर से रिपीट कर देंगे? आर्ट्स के बारे में आप बता रही थी। हाँ, उनका जो पोम्पई से है, ये कौम लूत कहते हैं ना, कि कौम लूत जो थी वो लवातत में थी, और उनकी वजह से उनपे आग का होमोसेक्सुअलिटी में और इन्वॉल्व थे वो लोग। हाँ तूफान आया उनपे। उनका अजाब भी उन्होंने बताया हुआ ना, कि उनपे बड़े बड़े पत्थर और आग का अजाब आया। तो तस्वीरें ना मैंने देखी उनकी, पोम्पई वालों की ना तस्वीरें अक्सर नेट पे मिल जाती हैं, आप देखिए वो उनके पोज बेचारों किस तरह से हैं। उनको इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रेट करके बनाया है कि वो जी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो अल्लाह ने ऊपर से उनको अजाब दे दिया, तो वैसे के वैसे ही फ्रीज हो गई। तो जब मैंने उसकी पोम्पई वालों को पढ़ा, उनकी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को पढ़ा, तो भाई जब आप पे तपता हुआ लावा गिरेगा तो आपके मसल्स जहां पे भी आप हैं, वो आप इस किस्म की पोजीशन में आ गए कि आपके पट्टे जो ना सुकड़ जाएंगे। तो मुख्तलिफ किस्म की पोजीशंस में वो लोग थे, ऐसे ही जब राख के नीचे दब गए तो वो महफूज हो गए। तो मैंने तो कौम लूत की समझ के इसको पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जब मैं पोम्पई की सकाफत को पढ़ा 79 एडी की बात है, तो वो तो बड़ी रिच सकाफत थी उनकी। मोज़ैक आर्ट उनका बेहतरीन है। मोज़ैक आर्ट वो होता है जो छोटे छोटे शीशे जोड़ के ना टुकड़ों की शक्ल में वो पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो उनकी बेहतरीन किस्म की मोज़ैक आर्ट है, उनका उनका आर्ट बेहतरीन है, पेंटिंग्स बड़ी जबरदस्त है उनकी। उनका सकाफ उनके लिबास बड़े प्यारे थे। तो मैंने जब वो पोम्पई वाले उनको पढ़ा, असल आर्कियोलॉजिकल हकीकत को जब पढ़ा, जब मैंने कुरान के साथ उसका कंपैरिजन किया, कौम लूत जो बताई गई है, भाई ये क्या हुआ, ये तो किसी ने अपने तरीके से उसको पोर्ट्रेट कर दिया। वो तो बड़ी प्यारी कौम थी, वो तो बड़े रिच थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले ना मैं पता क्या समझती थी कि हिंदू जो है ना, हिंदू ये हिंदुस्तान में ही है, तो ये तो 1947 या उसके आसपास कहीं है। मैं ये समझती थी पहले कि हिंदू मजहब है ना, ये तो बाद की बात है, हमारा इस्लाम तो बहुत पहले की बात है। मैं 1400 साल को बहुत लंबा अरसा समझती थी कि ये बहुत लंबा अरसा है। तो जब मैंने जमीन की पैदाइश और अपनी निजामी सोलर सिस्टम की पैदाइश के बारे में पढ़ा, मेरा तो दिमाग उड़ गया। मैंने कहा ये तो कल का बचूंगड़ा मजहब है। जब मैंने हिंदू मजहब, जब मैं इंडस, क्या कमाल तहजीब है यार इंडस वैली की, जो जो सिंध से, ये जो सिंध में मौजूद है हमारी इंडस सिविलाइजेशन, जब मैंने इनको पढ़ा तो इतनी रिच, इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन है। वहां पे गर्म हम आवाज आपकी फिर से चली गई है। आवाज आपकी फिर से चली गई थी। हाइमा जी, आवाज फिर से मैं चली रूटर गई के थी। मैं रूटर के सराहने बैठी हुई है, पता नहीं अब रूटर कहाँ पे सिग्नल पे खेल रहा है अपने। आपका रूटर आज धोखा दे रहा है आपको। पता नहीं आ सच्ची रही आ कह रही रहे हैं, मैं तो इंडस धोखे वैली के के जो बारे में, इंडस वैली भी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आपने पढ़ा, वो बता रही थी आप, उसको थोड़ा सा रिपीट करिए आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं तो हैरत ज़दा रह गई। मैंने कहा इतनी रिच इंडस वैली, वो मेरे मुल्क में मौजूद है। मुझे कभी बताया ही नहीं गया, हमारे बच्चों को कभी पढ़ाया ही नहीं गया इंडस वैली के बारे में। ये कौन सी रिच सिविलाइजेशन है, ये वो सिविलाइजेशन है जब, पता क्या है, मैंने इतना डीपली इन तहजीबों को पढ़ा कि मेरा ये मानना है कि इंडस वैली तब की सिविलाइजेशन है जब अभी बाकी मेसोपोटामियन और बाकी सिविलाइजेशंस अभी क्रॉलिंग कर रही थी। तब ये पीक पे थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन तब पीक पे थी जब बाकी तहजीबें अभी क्रॉल कर रही थी। ये इतनी रिच तहजीब है, इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन है इनकी। तो इनका जब मैंने आर्ट, इनके मुजस्मे, इनका वो तजारत, जब मैंने इनकी चीजों को पढ़ा, मैंने कहा कि ये तो इस्लाम से कई 100 साल पहले की बात है, 1000 साल गुजर गए इस तहजीब को। तो इससे बाद वाली तहजीब जो मोहम्मद साहब की तहजीब है, जिसकी मैं पैरोकार थी, मैं मानने वाली थी, उसमें तो कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है, आप पूरा उनका वो उठा के देख लें, कौन सी माशरत है उसमें, कौन सी कायदे कानून है, कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर तो हम्मुराबी का कोड ऑफ कंडक्ट था, उसमें 285 सिक्के तो मौजूद है ना।
اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے, آپ نے اس ہاتھ سے وہ کام کرنا ہے, آپ نے ٹخنوں تک شلوار رکھنی ہے, آپ نے ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے, آپ نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے اچھا وہ نہیں اس کرنا. میں یہ انسان ہیما جی میرے کو سچی میں ہنسی آ گئی یہ جو آپ نے بتایا سلوار ٹکنوں کے اوپر رکھنا ہے. میرے کو یہ ابھی جب مومن حضرات تھے تو میں یار وہ میری کتنی ساری جینس اور وہ جو میری ٹراؤزر ہوتی تھی اس کا میں نے ستیہ ناش کر دیا تھا اس کو ٹکنے سے اوپر کرنے کے چکر میں, تاکہ جو ہے وہ سنت پہ عمل ہو اور وہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث, رسول محمد صاحب کی حدیث کہ جس کا کپڑا جو ہے وہ ٹکنے کے نیچے رہے گا وہ اتنا حصہ اللہ جو ہے وہ جہنم میں جلائے گا. تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے کئی سارے کپڑوں کی میں نے بینڈ بجا دیا تھا. آفس میں کام کرتا تھا, کلائنٹ میٹنگ پہ جاتا تھا تو وہ یار جوکر لوگ کی طرح وہ پینٹ اوپر, جیسا وہ ایم ایل ایم والے جو ہے وہ نہیں پہنتے, وہ نیچے سے پینٹ ان کی اوپر ہوتی ہے, ویسا میں بھی پہنا کرتا تھا. تو اگر اس کو آپ جو ہے تھوڑا یہ اپنگتا سے نکل کر سوچے, آپ سوچو یا, اور یہ مومن حضرات جتنے سن رہے ہوں گے ابھی, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ کپڑا اگر آپ کا پیجامہ, آپ کی سلوار ٹکنے کے نیچے ہے تو اس کو جہنم میں اللہ جلائے گا اتنا حصہ. یہ کیسا خدا ہے رے بھائی؟ یہ اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی, اتنا بڑا یونیورس, ملٹی ورس کا بھی کانسیپٹ ہے, اس میں ایک جے بھر کا ایک ہماری دنیا ہے, اس میں انسان ہے, اس کے کپڑے نیچے ہے تو اس کو اتنا حصہ جلائے گا. یعنی یہ کیا بات ہے؟ اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے یہ قانون بنائے, جو یہ بات بتا رہا تھا, یہ اصل میں اس کے دماغ کی سوچ تھی. اس کو لوگوں کو ڈرانا تھا, آپ لوگوں کو, تاکہ آپ ان کے وش میں رہے, ان کے کنٹرول میں رہے. اور کسی کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایک ڈر اور ایک لالچ. تو یہ ڈرایا گیا تھا آپ لوگوں کو, یہ ڈرایا گیا ہے کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا رہے گا تو اتنا حصہ اللہ جہنم میں آپ کو جلائے گا. یہ سب بونگیاں ہے. تھوڑا سا اپنا دماغ جو ہے نا وہ اس کا استعمال کرو اور سوچو, آپ کو ادھر نظر آئے گا کہ یہ انسانی سوچ تھی لوگوں کو کنٹرول کرنے کی. تو بڑی کامیڈی کی بات ہے یہ کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا رہے گا تو وہ اللہ جو اتنا حصہ جلائے گا. جی ہائمہ جی. مجھے نا آرٹ سے بڑی دلچسپی تھی, کیو آرٹ سے, غاروں میں جو تھے آرٹ اس سے, جو مختلف قوموں میں آرٹ رائج تھا اس سے. لیکن جب میں اسلام میں دیکھتی تھی نا کہ آرٹ سے مطلب آرٹ میں ان کا آرٹ ہے کیا, گنبد, ٹھیک ہے. جب میں نے گنبد کی حقیقت کو پڑھا, جب میں نے مینار کی حقیقت کو پڑھا, میں تو شوق رہ گئی. میں نے کہا یہ گنبد اور مینار کس چیز کو کر رہے ہیں, یہ کس چیز کو بتا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی انڈس ویلی کی. میں نے جب ان کی سیولائزیشن کو پڑھا, اتنی اتنی رچ تھی وہ سیولائزیشن. اور پھر میں نے جب اپنے اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ کیا, مطلب اس سیولائزیشن کا میں اس طرح سے کرتی تھی, ان کی آرٹ کو ایک سائڈ پہ, مطلب ایک آرٹ کو دیکھنا, ایک ان کی تجارت کو دیکھنا, ان کی ایجوکیشن کو دیکھنا, ان کی وہاں پہ عورتوں کا مقام وہ دیکھنا, عورتیں کس طرح سے کام کر رہی تھی اس سیولائزیشن میں, کیا مقام تھا عورت کا وہاں پہ, کیا ڈیلنگ تھی ان کی, کون کون سے وہ دیوتا تھے یا جن کی وہ پوجا کرتے تھے. سارے پہلوؤں کو جب پڑھنے کے بعد جب میں نے اسلام کی طرف واپس پڑھنے کے لیے سے دوبارہ رخ کرنا اسلام کا, تو مجھے اس میں پریورٹی کے اس میں اس کی یہ جو ہے نا, اس جو کلچر جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کو رچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی اس میں, کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو ایک جو آرٹ لور کو نا وہ مطمئن کر سکے. تو میں آرٹ لور شروع سے نہیں تھی, لیکن میں جب ثقافتوں کو پڑھنا, تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا نا, تو میں آرٹ لور بن گئی. میں تو مبہوت ہو جاتی تھی مجسموں کو دیکھ کر, بڑے بڑے. میں نے کیلاش ناتھ مندر کو جب میں نے اس پہ پڑھا نا, کیلاش ناتھ مندر کو, کہ انہوں نے اوپر سے تو چوٹی سے وہ کاٹ کے تو وہ منظر بنایا تھا, میں واقعی فین ہوگی اس آرٹ کی. میں نے کہا آرٹ تو یہ ہے بھائی, آرکیٹیکچر تو یہ ہے کہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر اتنا نایاب انہوں نے یہ چیز بنا دی, اور یہ اپریسیشن کے قابل ہے جس سے یہ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں.
کہ وہ مندر بن گیا تو یہ اس کو ڈھانے کے ڈھانے پہنچ جائیں گے لیکن اس کی اپریسیشن نہیں کریں گے. مطلب ان کی بائسنس اتنی ہے. یہ تو تہذیبوں کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جو چیز مجھے اریٹیٹ کری یا جو چیز مجھے ناپسند تھی اس میں, کہ جن چیزوں کو ہم ایز اے ہیومن بینگ ایک عام فطری انسان کے جس کی خوبصورتی سے ہمیں محظوظ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں, ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں کو, ان چیزوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں صرف مذہب کی بنیاد پر کہ وہ جی کسی اور مذہب کے پیروکار نے وہ چیز بنا دی ہے تو اس لیے وہ نا اس سے میں نہیں خوش ہو سکتی, میں نے اسے نفرت ہی کرنی ہے. لیکن میں نفرت نہیں کر پا رہی تھی ان چیزوں سے. مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں حائمہ انہی جی, چیزوں سے ایوالو. جی حائمہ جی آپ کو بتانا میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹیمپل کی آپ بات کر رہی ہیں, کیلاش ٹیمپل یا کیلاش کیو بھی کہتے ہیں اس کو, اس ہاں ہاں کا یہاں پہ میں ابھی میرے خیال سے 4-5 مہینہ پہلے میں نے وزٹ کیا ہے اور میں نے ایک ولاگ بھی بنایا ہے. آپ میرے چینل پہ وہ ضرور دیکھیے گا, اور اگر نومیڈ بھائی ہوتے تو ابھی لنک شیئر کر دیتے, اگر سمر بھائی ہے تو وہ لنک شیئر کر دینا کیلاش ٹیمپل ولاگ والی. اس میں نے بتایا ہے کہ وہ کتنے سال 1700 اس کا جو یہ جب کیا گیا, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیٹنگ کرتے ہیں نا, واٹ یو کاربن سے, ڈیٹنگ. کاربن ڈیٹنگ. ہاں کاربن ڈیٹنگ جو کی ہے تو وہ 1700 سال پرانا وہ آرکیٹیکچر ہے. آپ سوچو کہ 1700 سال پہلے ٹیکنالوجی, اگر ہم سوچیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یار آج کی ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ بڑی زبردست ہے, لیکن نہیں نہیں. آج ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہر ایک مشین ہے, ٹولز ہے. آپ سوچو کہ وہ لوگوں کے پاس تو ہماری جیسی مشینز بھی نہیں تھی, اس کے باوجود بھی وہ کتنے 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 ذہین ہوں گے وہ لوگ. آج تو ہماری ساری جو ڈرائنگ ہے وہ ساری کمپیوٹرز پہ بنتی ہے, 3D میں بنتی ہے, رائٹ. ایک بالکل. ماڈل بنتا ہے پھر وہ بنایا جاتا ہے, آسانی ہوتی ہے کوئی بھی چیز بنانے کے لیے. وہ ٹائم پہ تو 3D ٹیکنالوجی نہیں تھی, کمپیوٹرز نہیں تھے, مشینز نہیں تھی. ان کا دماغ کتنا زبردست چلا ہوگا کہ وہ پہاڑ کو کارونگ کرتے 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 انہوں نے اتنا بڑا اسٹرکچر بنایا 1700 سال پہلے, یعنی رسول اللہ سے بھی پہلے. اور ساحل وہ اوپر سے توپ سے وہ کراونگ کر رہے ہیں اس کی, ادھر سے وہ اس کو کاٹ کاٹ کے چھانٹ کاٹ کے اس کو بنا رہے ہیں. ٹاپ سے سٹارٹ کیا تھا. میں اتنی فین ہو گئی نا, میرا اتنا دل ہے کہ میں جب کبھی موقع ملا نا, میں نے وہ کیلاش ناتھ جو آپ کے مندر ہے ان میں سے 34 اوپن ہے, باقی بند ہے, وہ 100 مندر ہے میرا خیال, تو میں لازمی ان کو دیکھنا چاہوں گی بننے سے ایک بار پہلے. مجھے اتنا وہ فیسینیٹ کرتا ہے وہ مندر کہ وہ میں واقعی اتنی فین ہو گئی کہ تب اتنی ٹیکنالوجی تھی نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ بسالٹ کی جو چٹان ہے اس کو پتہ نہیں کیسے توڑا اور اتنا بہترین مندر بنا دیا, اتنا بہترین مندر بنا دیا. تو جب میں اسلام میں اچھا واپس وہی دیکھتی چیز تھی تو ابھی اسلام. حائمہ جی, ہاں آپ بھی شاید میں جی جو سوچ رہا ہوں وہی آپ سوچ رہی ہے کہ آپ پھر وہی کمپیئر کر لو 1400 سال پہلے رسول اللہ کی ٹیکنالوجی کو. ان ہاں کے پاس تو ہاں ہگن پور کے لیے گھر میں ٹوائلٹس بھی نہیں تھے, یعنی یہ اتنے پیچھے تھے ٹیکنالوجی میں کہ انہوں نے کوئی بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں کیا. میں نے باقاعدہ اس پہ 2 ایپیسوڈز بھی کیے ہیں, مومنوں سے پوچھا ہے کہ کیا کیا, تو بڑے عجیب 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 مومن حضرات جو اپنے دماغی اپنگ دماغ سے انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے کیا کیا ٹیکنالوجی دنیا کو دی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ نے کوئی ٹیکنالوجی نہیں دی دنیا کو. ان کو صرف اور صرف ایک ہی کام آتا تھا, جنگ کرنا, گردنیں کاٹنا. اور کیا آتا تھا ان کو, انہوں نے کیا کیا, کون سا اسٹرکچر بنایا, کچھ بھی نہیں. جی بالکل. اس ٹیکنالوجی کو پڑھ کے تو میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ تو اسلام سے بھی پہلے کی ٹیکنالوجی ہے. جن لوگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی, جو اسلام تھا اس نے ان سے نفرت کرنا سکھایا ہے کہ یہ جو ہے مذہب کی بنیاد پر نفرت کریں ان سے, کہ یہ مندروں میں ہم جھانکتے نہیں ہیں, مندروں کو ہم بری مطلب نفرت سے دیکھتے ہیں. جب میں نے ان کی ٹیکنالوجی کو پڑھا میں تو بھائی فین ہو گئی. میں تو ہندو مذہب کو میں نے پھر اس ٹیمپل کی وجہ سے میں نے ہندو مذہب کو پڑھنا شروع کیا. ایک تو وہ جو تھی انڈس ویلی سیولائزیشن, اس کی وجہ سے مجھے نو ہوئی ہندو مذہب کی. اور اس کے بعد میں نے ٹیمپلز کو جب پڑھا, وہاں پہ ان کی جو
जो एस्ट्रोनॉमी से मुतल्लिक मालूमात हैं, और ये बड़ा शॉकिंग किस्म का था कि चले आप सब कहते हैं कि लोग ये जो है वो पामिस्ट्री या जो भी है ये फॉल्स है, लेकिन काम तो उस पे हुआ था ना। उन्होंने सितारों के नाम रखे, उनकी पोजीशन को डिफाइन किया, पुरानी तहजीबों की बात कर रही हूँ, तो अपना अपना इनपुट तो सबने दिया। तो ये कैलाशनाथ मंदिर को जब मैं पढ़ रही थी तो वहां पे जो मंदिरों की सीरीज है वो कोई खास पैटर्न को जाहिर करती है, खास किस्म के पैटर्न को। तो ये चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट की कि मैंने कहा कि वो जहनी तौर पर कितने फर्टाइल लोग थे, कितने जहीन लोग थे, जिन्होंने कि उनके पास तो इस अब वाली टेलीस्कोप भी नहीं थी, अब वाली सहूलतें भी नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने पोजीशंस को सही से डिफाइन किया, सितारों की पोजीशंस को उसकी बुनियाद पर उन्होंने कायनात की बुनियाद पर जितना वो जानते थे उन्होंने अपने मंदिरों को भी बनाया। वो एक खास किस्म का सीक्वेंस जाहिर करता है उसमें, वो जो आपके 100 मंदिर है कैलाशनाथ में, एलो एलोरा के पता नहीं कौन सा, इलाहाबाद में। अच्छा आप तो मैं हाइमा जी, सॉरी मैं बीच बीच में टोक रहा हूँ, मेरी बहुत बुरी आदत है ये टोकना, आई एम रियली सॉरी, नहीं नहीं बोले क्योंकि आप बोले। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड भी करना होता है। अच्छा आप, ठीक है, आपका बड़ा दिल है आपकी आवाज कट रही साहिल आपकी। देखना है और बाकी ऐसी बहुत अच्छा। अब ठीक है क्या? हेलो, आवाज अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब सही आपको भी है, आज पहले बिल्कुल नहीं नेटवर्क आपकी। ढूंढना है साहिल भाई। हाँ दोबारा रिपीट कर अमित दें अभी आ साहिल रही भाई, है ना क्या आवाज था मेरी? आप बोल रहे? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको भी नेटवर्क ढूंढना आ जाए माजी की तरह घूम घूम के। हाँ, आज अल्लाह का अजाब आया हुआ है ना, आज इतनी पढ़ी लिखी और इतनी जहीन एक्स मुस्लिम आई है, तो वो अल्लाह को भी ऊपर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सोच रहा है कि चलो कभी आयमा जी के इंटरनेट में मसले डालता हूँ और कभी जो है वो साहिल के इंटरनेट में मसले डाल देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो मैं ये कह रहा था हाइमा जी कि आपने कहा कि आपका बहुत दिल है कि आपको कैलाश टेम्पल देखना है और बाकी ऐसी बहुत सारी हमारे भारत में आर्किटेक्चर्स आपको मिलेंगे एक से एक एकदम। लेकिन एक चीज जब आएंगी आप, और अगर आप आती है तो हम आपको जरूर सारे टेम्पल्स दिखाएंगे, मेरा भी प्लान है बाकी जगह भी जाने का। तो आप लेकिन एक चीज देखोगे कि ये ऐसी जितनी जगह है वहां पे जो मूर्तियां हैं, जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो बाहर से जो लोग आए थे ना, कमीने, हमारे देश पे कब्जा करके लूटने के लिए, यहाँ की औरतों पे उन्होंने, मर्दों को मारा, औरतों के साथ जो है वो रेप किया, लोगों को मजबूर किया इस्लाम कबूल करने में। तो ये इतने हरामी थे कि इन्होंने जाकर उन मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की, बहुत सी जगह पे ये तोड़ नहीं पाए। तो इन्होंने क्या किया, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई हम तो तोड़ नहीं पा रहे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो मूर्तियों की जो का फेस था, इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान तोड़ दिया। आप जो पुरानी पुरानी मंदिर में अगर आप जाएंगे, वहां पे जो मूर्तियां हैं उसमें आपको मूर्तियां जो है वो किसी का नाक टूटी हुई, किसी का फेस खराब किया, किसी का कान तोड़ा है, इस तरीके से इन्होंने काम किया जब नहीं तोड़ पाए पूरी तरीके से। तो ये इतना हरामीपन इनके अंदर था, इतनी चिढ़ थी मूर्तियों से। बनाए तो कुछ नहीं, लेकिन तोड़ने में बड़े एक्सपर्ट थे ये लोग। ये टेक्नोलॉजी में सिफर थे वाकई, लिटरली ये सिफर थे इस टेक्नोलॉजी में, इस आर्ट में। ये इतना बेहतरीन किस्म का आर्ट है कि आप इसको देखकर सुकून महसूस करते हैं। मैं इसको पढ़ के इतना सुकून महसूस कर पा रही थी, तो जिन लोगों ने बनाया था या जिनके सामने था वो कितना उससे सुकून महसूस करते होंगे। तो ये तो मैं जुबान क्या इनके लिए यूज करूं कि ये बहुत दूर थे इन चीजों से, ये फितरत से है ही बहुत दूर थे। ये दीन फितरत कहते हैं ना, तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि कौन कौन सी फितरत किस किस चीज के ये खिलाफ है। सबसे पहली बात तो ये औरत की फितरत के खिलाफ है, ये दीन फितरत जिसे कहते हैं ना। ये जो अल्लाह जिसको ये कहते हैं, जिसका ये फेक आईडी यूज करते हैं, अल्लाह, वो अल्लाह जिसने कायदे और कावानीन हम मेरे लिए बनाए हैं ना एज अ वुमन, वो मेरी फितरत से मैच ही नहीं। इस वो अल्लाह जिसने मुझे तख्लीक किया, जिसने मुझे बनाया, उसको ये नहीं पता था कि मेरे मूड स्विंग भी चलते हैं, मेरा मंथली एक साइकिल है,
تو میں ہر وقت بستر پہ جانے کے لیے تیار نہیں رہ سکتی، لیکن نہیں، فرشتے لعنت کریں گے مجھ پہ. کیوں؟ نہیں تو میرے اس اللہ کے کو لیے میرا نہیں پتا، یہ میرے حائمہ جی مسلم کو آپ نہیں پتا. حائمہ جی آپ اسلاموفوبک ہے. آپ نے اللہ کی قدرت کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. فیمیلز کو منتھلی سائیکل آتا ہے اور اس کو زیادہ پریشان شوہر نہ کرے، اس وجہ سے تو اللہ نے 4 الاؤ کیا ہے نا، کہ ایک کو آ گیا تو دوسری کے پاس چلے جائے، تیسری کے پاس چلے جائے، یہ چوتھی کے پاس چلے جائے. تو یہ تو آپ کے لیے اللہ نے سوچ کے یہ موقع دیا ہے مردوں کو کہ 4 شادی کرو. تب میں نے سوچا ساحل بھائی، تب میں نے سوچا کہ یہ جس نے بنایا ہے نا قاعدے قانون، اس نے مجھے سامنے رکھ کے نہیں بنایا. یہ کسی مین میڈ کا بنایا ہوا ہے، یہ کسی مرد کا بنایا ہوا ایک قاعدے قانون ہے جس میں اس نے خود کو ہی فیور دی ہے، جس نے اس میں خود کو ہی نوازا ہے، خود کو ہی ہر جگہ مقدم رکھا ہے. یہاں پہ دنیا میں میرا ایز اے وومن میں اتنا کچھ کرتی ہوں، اسلام میں اتنا کچھ کرتی ہوں، میری گواہی آدی ہے، میں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے. ایز اے وومن میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میری جو ہے وہ ایجوکیشنل گروتھ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا، میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے. میرا سوشل انٹریکشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے ایز اے مسلم وومن، میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر دن میں تھک کے رات بستر پہ نہیں جاتی شوہر کے ساتھ تب میں بری. اس کے علاوہ جب رسول اللہ معراج پہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جہنم میں بھی عورتوں کو ہی دیکھتے ہیں. یہ بات بھی مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ میں اتنا کچھ یہاں پہ سہوں، اتنا کچھ کروں، اتنا کچھ اپنے جذبات کو ختم کر دوں، اپنے آپ کو میں ختم کر دوں، تب بھی میں اس میں اتنا سخت معیار ہے. یہ کس قسم کا معیار ہے کہ میں اس میں پورا ہی نہیں اترتی. اب میں جب مرنے کے بعد بھی میں جہنم میں خود کو دیکھوں کہ محمد صاحب مجھے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور جب عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم کیوں وہاں پہ زیادہ ہیں، تو آگے سے جواب آیا کہ تم عقل میں عادی نہیں ہو، تم زبان درازی نہیں کرتی اپنے شوہر کے ساتھ. عقل میں عادی کی کون سی لاجک ہے بھائی؟ جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے پوری عقل دے دیتا، بقول ان کے میں بات کر رہی ہوں آدھی عقل کی. ویسے میں فزیکل اسٹرکچر کے حساب سے بات نہیں کر رہی، سائنسی نقطہ نظر سے بات نہیں کر رہی، میں بقول اسلام کے بات کر رہی ہوں کہ اگر اس کے بقول مجھے آدھی عقل ہے تو بنانے والے نے کیوں میرے ساتھ یہ باعث کی؟ جس خالق نے مجھے تخلیق کیا ہے اس کے پاس کیا چیزیں کم پڑ گئی تھی کہ اس نے مجھے آدھی عقل دی ہے؟ کوئی آدھی شادی عقل نہیں تھی، آدھی گواہی بھی اسی بنیاد پر تھی کہ آدھی عقل ہے آپ کو، اس لیے آپ چیزوں کو یا اس واقعے کو صحیح طرح سے نا آپ آبزرو نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کی گواہی آدھی ہے. اب بندہ خود سوچے کہ ایک جو بندہ ہے وہ ایک پورا مطلب ایک کنٹری چلا رہا ہے، ایک وومن جو ہے وہ کنٹری چلا رہی ہے، تو اس کے دفتر کے باہر جو ایک بندہ کھڑا ہے اس کی گواہی پوری ہے، اور جو عورت جو ہے وہ آفیسر ہے، وہ اندر پرائم منسٹر کہہ لیں، پرائم منسٹر ہے، اس کی گواہی آدھی ہے. تو یہ بات مجھے نا ہضم نہیں ہو رہی تھی. اگر میں ایک مرد ہوتی تب بھی مجھے یہ چیز ہضم نہ ہوتی. اب تو میں عورت تھی اور میں اتنا کچھ اسلام کے لیے کر رہی تھی، اتنا کچھ کر رہی تھی، اللہ کے لیے کر رہی تھی، اسی قرآن کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں ذاتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی. تو میں تو بڑی کٹر قسم کی مطلب والہانہ محبت کرتی تھی اللہ سے. تو میں اپنے لیے اس قسم کے یہ جو تھی نا نفرت اور باعثنس، وہ مجھے ہلا رہی تھی اندر سے کہ جس کو میں جانتی ہوں نا یا جو میں سمجھتی ہوں یہ اس اینٹی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اس خالق کا بنایا ہوا کچھ نہیں ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے، اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے کہ ہماری زمین ریت کے ذرے سے بھی کچھ چھوٹی مائکرو آرگنزم سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کوئی ہو نا، کوئی بہت بڑا سمندر ہو تو اس میں ایک مائکرو آرگنزم جو آپ دیکھنا چاہیں نا مائکروسکوپک، تو اس سے بھی کم حیثیت ہے زمین کی. تو اس خالق کو یا اس بنانے جس کو اللہ کہتے ہیں، اچھا اللہ کی حقیقت بھی دیکھ لیں. میں اللہ کا نام بڑے ہی ادب سے اور بڑے ہی والہانہ انداز میں لیتی تھی اللہ کے مطلب دل کو سکون دینے کے لیے. تو جب میں نے کعبے میں موجود 360 بتوں کے بارے میں پڑھا ساحل جی، تو میں تو حیران رہ گئی. اللہ اللہ یہ نام تھے ان کے. میں نے کہا اوف اللہ، اب میرے منہ سے اللہ نکل رہا ہے بھائی تم تخلیق کار کا نام تو بتوں سے ہٹ کے کوئی نیا لے آتے. یہ کاپی پیسٹنگ کے اگر میں بتاؤں نا آپ کو تو گھنٹہ لگ جائے جو مجھے کاپی پیسٹنگ ملی ہے اسلام میں. واقعات تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کاپی پیسٹ جو سمیرین ٹیبلٹ سے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں کاپی پیسٹ ہوئی نا اس کی بھی ایک لمبی لائن ہے.
اب نمازوں کے اوقات پہ ذرا میں بات کرتی ہوں. نمازوں کے جو اوقات ہیں, جب میں نے تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا نا, مذہب کا ارتقاء کہ مذہب کہاں پہ ایوالو ہوا, کہاں پہ سب سے مذہب آیا کیسے,